السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا آپ کے سوال کا تفصیلی جواب دینے کا مجھے موقع بالکل بھی نہیں ملا تھا، بس میں نے مختصر لکھ دیا تھا کہ ثابت ہے۔ اچھا دیکھیے، بات اتنی سی ہے کہ جن مقامات کی فضیلت ہے، ان مقامات کی فضیلت کی بنیادی وجہ ان مقامات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتصال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انتفیم کی جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، تو اس سے فقہا نے فضیلت ثابت کی ہے کہ جن چیزوں کا آپ علیہ السلام کے ساتھ اتصال ہے، ادنا درجے کا اتصال ہے، ان کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوگی۔ اب اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ان چیزوں کا حدیث میں ہونا ضروری ہے یا قرآن میں ہونا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت کا قرآن مجید میں ہونا یا حدیث میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے بھی رہا ہے، مسجد نبوی کا حصہ ہے، آپ علیہ السلام وہاں بیٹھا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کی کوئی فضیلت تو بیان نہیں فرمائی نا کہ اس کنویں کی یہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی بیر خاتم ہے، آپ علیہ السلام کی انگوٹھی اس میں گری تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو اس سے اتصال ہے، وہاں جانا ثابت ہے۔ جب وہاں جانا ثابت ہے، قبا کا راستہ ہے، آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، تو ایک مومن اور عاشق کے لیے تو بس اتنا کافی ہے نا کہ میرے محبوب کا اس سے اتصال ہو۔ ایسی بیر ہا، بیر روحا، بیر شفا، یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو جہاں سے آپ علیہ السلام گزرے ہیں، اس جگہ کا لو مر ولی من اولیائہ، اگر میرے ولیوں میں سے کوئی ولی کسی جگہ سے گزرے تو لنالا ببرکتی ہی، ان لوگوں کو اس کی برکت ضرور ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو سب سے بڑے ولی ہیں نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان مقامات سے گزرنا، اس کی برکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اتنی بڑی ہیں کہ ہواؤں میں زمانے میں طاقت نہیں کہ ان برکات کو ختم کر سکے۔ تو آپ علیہ السلام کا روحہ جانا ثابت ہے، بیر شفا جانا ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو بس فضیلت بھی خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ انتہائی معذرت، مجھے موقع نہیں مل سکا آپ کو فوری جواب دینے کا۔ ان مقامات کے حوالے سے تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات انشاءاللہ میں کبھی بھیجوں گا۔ السلام علیکم۔